نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جمعہ بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کی فرضیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف دوڑو، اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ اس وقتی تجارت میں فائدہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں خسارہ ہے، یعنی اس وقت تجارت کرنا یا اس وقت دنیا کے کام کرتے رہنا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہنا۔ حضرت ابو الجعد دمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے اور پھر سے 12 وہی کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے اور ایسا بے حس ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق بھی اور گناہوں پر کسی قسم کی فکر اور پریشانی سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں۔ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعہ کی فرضیت سے مستثنی ہے، یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو ظہر کی نماز بھی کافی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پا پیادہ یعنی پیدل مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے خطبہ سنے، یعنی ادھر ادھر غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اگلی صفوں میں بیٹھ کر، اور کوئی لغو بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا، یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے اگر کوئی شخص پوری توجہ اور محبت اور شوق کے ساتھ کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، یعنی اپنے جسم کی بھی صفائی، اپنے بالوں کی، ہر چیز کی، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے جو بھی میسر ہو، یعنی تھوڑا اہتمام کے ساتھ نکلے، اور مسجد کو جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، یعنی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے یا ان کو پریشان نہ کرے آگے جانے کے لیے، یعنی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گناہوں کی بخشش کس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی صرف اتنا نہیں کہ آپ خود شوق سے چلے ہیں نیکی کرنے، عبادت کرنے، اور اپنے شوق میں دوسروں کے لیے باعث اذیت ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے لے کر آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جوافہ میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ صرف بڑے شہر میں نہیں بلکہ گاؤں وغیرہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
یا جہاں بھی لوگوں کی آبادی ہو، اکٹھے رہتے ہوں، وہاں پر جمعہ پڑھنا چاہیے، یہ جمعے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہاں اس موقع پر میں یہ یاد دہانی آپ کو کرا دوں کہ جن خواتین کے لڑکے ہیں خاص طور پر، ان کو، اپنے شوہروں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو یہ احادیث ضرور پڑھوا دیں یا ان کو یاد دہانی کرا دیں، تاکہ وہ اگر جاتے بھی ہیں جمعہ پڑھنے تو شوق سے جایا کریں اور ان آداب کا خیال بھی رکھیں جو رکھنے چاہیے۔ اسد بن زرارہ نے نقی الخدمات کے علاقے میں بنو بیازا کی بستی حزم النبیت جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی، اس میں جمعہ قائم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تو اعتراض نہ کرتے۔ نمبر 4، حنین کے دن بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا، آج اپنی اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ یعنی اگر بارش کا موسم ہو اور جانے میں تکلیف ہو تو ایسی صورت میں پھر ظہر کی نماز گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے جب نکلنے میں حرج ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن 2 عیدیں، عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے۔ یعنی اگر ایک ہی دن میں 2 چیزیں ہوں تو ایک کی رخصت ہے، یعنی عید پڑھنا کافی ہے، جمعہ جو ہے اس کی بجائے ظہر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دونوں چیزوں کو پڑھنا پسند فرمایا، اگرچہ سہولت رکھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر ابن عباس کو ملی تو انہوں نے فرمایا، ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بناؤ۔ یعنی اگر گنجائش ہو اور آسانی ہو اور سہولت ہو، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہر ہفتے نیا جوڑا سلوایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کا جوڑا مخصوص بھی رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ایک دفعہ آپ نے سلوا لیا، اس کو ہر روز پہننے کی بجائے جمعے کے دن پہنا جائے، یعنی جمعے کا لباس مخصوص کیا جا سکتا ہے عام روزمرہ کے لباس سے۔ یعنی اہتمام کی بات ہے، اصل میں صرف نئے کپڑے سلوانے کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے اور پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے یا بے حجاب ہونے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بیٹھ کے دکھائیے، جی ہاں، اس طرح، یعنی بہت ہی ریلیکس قسم کی اور کیجول قسم کی سٹنگ ہے، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 8، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن ابن ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ کعب نے کہا، اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں کہ بہت سخت لفظ استعمال کیا اور شاید ان کے پیچھے یا چھپ کے یا غیبت کے طور پہ کیا، تو اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ سنت کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور آپ کی باتوں کو بھی اسی طرح اہمیت دیتے تھے، لہٰذا کہیں وہ کوئی چیز آپ کی سنت کے خلاف ہوتے دیکھتے تو وہ ان کے لیے بہت ہی سخت ہوتی اور اسی لیے سخت الفاظ بھی استعمال کر جاتے۔ تو بات یہ کہ اسی کا نام من احب للہ و ابغض للہ ہے، و آتا للہ و منع للہ۔ جب ہم دین میں محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت پھر جائز ناجائز ہر بات پہ محبت، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، درست چیز کو اپریشیٹ کیا جائے اور جو غلط بات ہے اس کو غلط بتایا جائے، اور غلطی جتنی زیادہ بڑی ہو اس کے لیے اتنا ہی فرم ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر ڈھیلا ڈھالا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جبکہ بات پوری طرح دوسروں کو بتائی بھی جا چکی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کا جو باہم تعلق یا واسطہ تھا، ان کی جو تربیت جس ڈھنگ پر ہوئی تھی، وہاں ذات اور انا اور میں اور شخصیت پرستی جیسی چیزیں نہیں تھی، وہاں محبت بھی اللہ کے لیے تھی اور بغض بھی اللہ کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی چیز کو اپنی ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، اس کو پرسنلی نہیں لیتے تھے۔ ہم کوئی چیز نہ بھی ہو تو اس کو پرسنل بنا لیتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی سے کچھ کہہ رہا ہو تو ہم اس کو اپنے خلاف لے لیتے ہیں،
اور اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ بہت ہی سمپیتھیٹک اور بہت سینسٹیو اور بہت کانشیس اور بہت مہربان رہتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکلیفوں کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم بہت زیادہ تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکوہ تو نہیں کر رہے ہوتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ بیماری وہ بیماری، یہ تکلیف وہ تکلیف. یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر اگر غور کریں کہ ہر وقت ہماری زبان سے شکوے شکایات ہی نکلتے رہیں تو ہمیں کیا معلوم نہیں کہ ہر نقصان، ہر تکلیف، ہر بیماری اللہ کے اذن سے ہی آتی، اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں. وہ جب چاہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی اگرچہ تکلیف یا بیماری یا دکھ کے اظہار کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت کے ادب کے خلاف ہے. ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پیدائش کے بارے میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. اگرچہ انسان کو باقی ساری مخلوقات پر فضیلت اور شرف حاصل ہے، عزت حاصل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی نیچر میں کمزور بھی ہے. جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ جزن بزا کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ سب کچھ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیر جیسی طاقت دے دیتا اور ہاتھی جیسا جسم دے دیتا اور اسی طرح پرندوں جیسی اڑان بھی دے دیتا تو پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا، اپنے رب کے آگے نہ جھکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور علماء اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ لِيَعْرِفُونِ، کہ تاکہ یہ مجھے پہچانے. باقی تمام کائنات چاہے فرشتے ہوں یا دیگر چیزیں ہوں وہ اپنے رب کو پہچانتی ہیں، ان کے اندر پروگرامنگ ہی ایسی کی گئی ہے کہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن انسان کو اللہ نے جو کہ امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کی رہنمائی اگرچہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان اور اس کو پہچان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر، اس کی صفات کو پہچان کر اس کے آگے جھک جانا، اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے. اس میں انسان کی عظمت رکھی گئی. یعنی انسان کی عظمت اس میں نہیں کہ وہ خدا بن بیٹھے، انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ بندہ بن کر جیے. انسان اگرچہ عقل رکھتا ہے اور عقل کی طاقت باقی تمام طاقتوں سے بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جذبات بھی رکھتا ہے. انسان کے اندر خوشی کے، غم کے جذبات بھی ہیں. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں بنایا، اس کے اندر روح رکھی، اس کا نفس ہے، اس کا دل ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے خیالات ہیں، اس کی پسند و ناپسند ہے، اس کا اختیار ہے. بہت سی کوالٹیز کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا بندہ بننے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا کہ یہ اپنی خوشی کے ساتھ میری طرف رجوع کرے. چونکہ انسان کمزور ہے لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے سے بڑی کسی ہستی کا محتاج بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں کرتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ تو غنی ہے، قابل تعریف ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لیکن وہ ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے جرائم، ہماری ہر چیز کے ساتھ ہمیں زندگی کی مہلت دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. لہذا ہم سب کی خوش قسمتی، خوشنودی اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. ہم اسی پر بھروسہ کریں، ہم اسی کا سہارا لیں، ہم
उसी से मांगे, उसी से पनाह तलब करे, गम और दुख में उसी से फरियादे करे और उसी से हम हिफाजत मांगे, और वो ये सब कुछ करने पर कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को इंसान की कमजोरी का एतराफ बहुत पसंद है। जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हाथ उठाता है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में सजदे में सर रख देता है, तो जब इंसान का सर जमीन पर होता है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह के कुर्ब का वक्त होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब होने का, अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब होने का। और जब इंसान हाथ उठा लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खाली नहीं लौटाता, वो इस बात से शर्माता है कि किसी का हाथ उठा हुआ खाली लौटा दो। लिहाजा इंसान को अपनी तमाम जरूरियात में, अपनी तमाम मुश्किलात में, अपनी तमाम हाजात में, अपनी हर तरह की परेशानियों में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही रुजू करना चाहिए, और इसी का नाम तवक्कुल है। जब इंसान अपनी जरूरियात में अल्लाह का सहारा लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का सहारा लेना तवक्कुल कहलाता है। और इसी की हम सबको जरूरत है कि जब हमें कुछ मुश्किल हो तो हम कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, वही सारे काम बनाने वाला है। और जितना जितना हमें अल्लाह ताला की जात पर ज्यादा यकीन होगा और जितना हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज्यादा पहचानते हो, उतना ही उसकी तरफ रुजू भी ज्यादा होगा। उसकी ताकत में है, उसके इख्तियार में है, उसकी कुदरत में है कि वो हमसे हर उस परेशानी, हर उस खतरे को दूर कर दे जिससे हम डरते हैं, और फिर उसी के आगे हाथ फैलाए, और वो इंसान के लिए काफी है। जब हम कहते हैं हस्बुना, हमें काफी है, यानी अल्लाह की मदद काफी है। और अगर अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी मदद करने वाला है, तो फिर हम तन्हा नहीं हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, आसमानों और जमीन का मालिक अल्लाह ही है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। आप सोचे कि जमीन की हर चीज उसकी मिल्कियत है, असल में उसके कंट्रोल में है। हमें तो उसने वक्ती तौर पर इख्तियार दे रखा है कि हम इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, वरना असल कंट्रोल तो रब ही के हाथ में है। और इसी तरह वो हर चीज को न सिर्फ ये कि जमीन की, आसमान को भी ओन करता है, उसका कंट्रोल भी अल्लाह ताला के हाथ में है। लिहाजा जब किसी बंदे की उसे जरूरत पूरी करनी होती है तो उसे किसी का मशवरा नहीं चाहिए, किसी की सिफारिश नहीं चाहिए। वो सिफारिश जो बंदों को इख्तियार दिया सिफारिश करने का, अंबिया को दिया है, अपने औलिया को दिया है, वो इसलिए दिया कि वो उनको ऑनर बख्शा, वरना वो तन्हा सब कुछ कर सकता है। वो अकेले सब कुछ करने पर पूरी तरह कादिर है। वो सिर्फ कुन कहता है और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बहुत बरकत वाला है वो कि तमाम बादशाही सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला, वो मशरिक और मगरिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा उसी को अपना कारसाज बनाइए। मामलात की तदबीर करने में भी वो यकता है, उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। हर तरह के खजानों का मालिक वो है, जमीन के खजानों का मालिक भी वही है, आसमान के खजानों का मालिक भी वही है, और उन खजानों में कोई उसका शरीक भी नहीं। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला से रिवायत करते हैं कि बेशक वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, बस तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके कि जिसे मैं खिलाऊं, बस तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाहों को बख्शता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वलीन और आखिरीन और जिन्न और इंस एक साफ चटियल मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगे और मैं हर एक को जो वो मुझसे मांगे अता कर दूं, तो फिर भी मेरे खजानों में कमी नहीं होगी, मगर जितनी समुंदर में सुई डालकर निकालने से कमी आती है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ऐसे खजाने मौजूद हैं
کہ اگر پوری دنیا کے تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی ساری ضروریات مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر باہر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے. اور پھر یہ کہ کنٹرول بھی اسی کا، نگہبانی بھی اسی کی، وہی خیر پہنچانے پہ قادر ہے اور تکلیف پہنچانے پہ بھی قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے، ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. جو تمہارے مقدر میں ہے تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، وہ تو پہنچے گی تکلیف، لیکن ادروائز انسان تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو کہ کسی بندے کو اس نے کیسے آزمانا ہے. کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. کلمہ کن کا صرف وہ اکیلا مالک ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ کسی دکھ کو، غم کو، پریشانی کو دور کرنے کی طاقت کسی میں ہے، اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی اور خیر حاصل کرنے کی قوت کسی میں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کرے. اور اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوئی سونا چاندی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، یہ بس وقتی طور پر ہیں، بس چند دن کے لیے ہیں. جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور جب دنیا کا آخری انسان بھی ختم ہو جائے گا تو پھر صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہوگی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی ساری میراث، ساری وراثت تو صرف اللہ ہی کی ہے. سب نے چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا. اصل حقیقی مالک تو وہی ہے، لہذا اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں. بعض اوقات ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. ایک عورت یہ سمجھتی کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شوہر چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے اولاد ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ایسے یہ سہارے ہیں ہی نہیں، شادی ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو شوہر ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، یا دنیا میں بھی ہے تو ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، بچے ہیں تو وہ اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہیں. تو پھر باقی کون ہے ہمارے لیے؟ ہمارا رب ہی تو ہے. اور اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق درست ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں رب کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جاتی، تو پھر کبھی ہمیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا. ہر معاملے کے اندر ہمیں پھر پورا یقین ہوگا کہ وہ ہے جو ہمارا کام بنا دے گا. اور اللہ سب کا بنا دیتا ہے، وہ روزی پہنچاتا ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے، وہ مشکلات آسان کرتا ہے. اور اس معاملے میں ایک مومن اللہ پر توکل کرتا ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا. اور سب سے بڑا اعتماد کے قابل تو صرف ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. یعنی دنیا اور آخرت کے جتنے بھی فائدے ہیں یا جتنے بھی نقصانات ہیں، ان سب کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہمارے عزیز قریب بھی اسی وقت ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. اصل قوت اللہ ہی کی ہوتی. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہی نگاہیں پھیر لیتے ہیں. رات ہی کوئی خاتون مجھ سے ذکر کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی نے 10 سال شادی نہیں کی، کہ میں نے کسی خاص اسی بندے سے شادی کرنی ہے،
جس کو وہ پسند کرتی تھی. کہتے 10 سال اس نے سٹینڈ لیا, باپ مانتا ہی نہیں تھا, خاندان مانتا نہیں تھا, لیکن اس لڑکی نے کہا اگر نہیں شادی کریں گے تو شادی نہیں کرو. اتنی محبت, دونوں میں ہی بڑی محبت. لڑکے نے بھی شادی نہیں کی, اس نے بھی شادی نہیں کی. شادی ہوئی ہے, 8-10 سال بڑے اچھے گزرے ہیں, اور پھر لڑکے کی نگاہیں بدل گئی, اور عورتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی. اور لڑکی ہے کہ غم کے مارے اس کا برا حال ہے. ہر نعمت اللہ نے اس کو دی, لیکن اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ہوتا یہی ہے جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں, جب اللہ سے زیادہ کسی سے محبت ہو جائے, جب اللہ سے زیادہ کسی کو سہارا سمجھنے لگے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس بات پر کہ بندہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے, لہذا وہ بندہ ہی انسان کو توڑ دیتا ہے, وہ بندہ ہی انسان کو چھوڑ دیتا ہے, اور پھر باقی کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہوتا ہے. لہذا ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے, چاہے ساری دنیا ہم سے محبت کرنے والی ہو, لیکن ہم پھر بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. محبت کرنے والوں سے محبت ضرور کرے, لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں, جس نے ہمیں سب کچھ دیا. ہمارا سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے. ہمارا یہ جسم, ہماری یہ سننے دیکھنے کی قوت, ہماری یہ بولنے کی قوت, ہمارا کھانا پینا, رزق روزی, سب کچھ تو اس کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا ہمیں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے, اپنا سب کچھ اسی کے نام کرنا چاہیے. حیاتی کلہ للہ, اپنی ساری زندگی اسی کے لیے وقف کرنی چاہیے, اسی کو راضی کرنے کے لیے, اسی کو خوش کرنے کے لیے. لہٰذا یہ یقین رکھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. ابن الجوزی توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں, توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. یعنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے, کوئی غم ہو, کوئی دکھ ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی مسئلہ اٹک جائے, تو پھر کیا کرے؟ کوشش ضرور کرے, لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہم انسان ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم کمزور ہیں, تو کمزور نہیں. تو رب العرش العظیم ہے, تو عظیم عرش کا رب ہے, تو آسمانوں کا مالک ہے, تو زمین کا مالک ہے, تو چاند ستاروں کا مالک ہے, تو ہر چیز کا مالک ہے. تیرے لیے تو یہ کام کچھ بھی نہیں, تیرے لیے تو اس مشکل کو آسان کرنا کچھ بھی نہیں. اس لیے میں تجھی سے فریاد کرتی ہوں, تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں, تیرے ہی آگے جھکتی ہوں, اور تجھی سے سوال کرتی ہوں. تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے, تیرے بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پسند کرتا ہے اپنی طرف لوٹ کر آنا, لیکن جب بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, توکل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کو حاصل کرنے اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد. یعنی جب کوئی مشکل پیش آئے تو انسان گھبرائے نہیں, فوراً رب کی طرف دل ہی دل میں رجوع کرے اور کہے میرا رب کر دے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر, میرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی طرح عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے, ہمیشہ پازیٹو رہے, مایوسی کی طرف نہ جائے, کیونکہ مایوسی کفر ہے. مایوسی انسان کو خودکشی طرف لے جاتی ہے. مایوس انسان زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا. لہذا ہمیشہ امید سے رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی, ہو جائے گا, اللہ ہے نا. عام طور پہ لوگ کہتے میں ہوں نا, لیکن بہت دفعہ میرے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہونا ہے, کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں, میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں, تو پھر اطمینان رکھیں کہ وہ اس نے سن لی ہے, اور وہ ایک وقت آئے گا, ایک دن آئے گا کہ وہ پوری ہو جائے گی. وہ العزیز ہے, الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے, قادر ہے, ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ حکیم ہے. وہ صرف ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا, وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. وہ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر جو چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے, جس وقت وہ ہمیں ملنی چاہیے وہ اس وقت دیتا ہے.
بعض اوقات آپ دیکھیں انسان اللہ سے دعا کرتا اور چاہتا ہے کہ بس میں اٹھوں مصلی سے اور میرا کام ہو جائے، اور کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے لیکن کئی دفعہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے، ابھی بالکل ابتدائی عمر تھی ان کی، اپنے والد سے جدا کر دیے گئے، وہ کتنا روتے تھے ان کے لیے، اور ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ میرا رب میرے بچے کو واپس لائے گا، لیکن رب کب واپس لائے؟ 40 سال کی۔ اس 40 سال میں یوسف علیہ السلام کی کیسی کیسی تربیت نہیں ہوئی، کیسی کیسی ان پہ آزمائشیں نہیں آئیں، کبھی وہ کنویں میں پھینکے گئے، اور کبھی وہ مصر کے بازار میں بک گئے، اور کبھی وہ زلیخا کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور کبھی وہ قید خانے میں 9 سال تک بند رہے۔ ان سارے مرحلوں سے خوش اسلوبی سے گزرتے ہوئے جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا، اپنے باپ سے ملے۔ اب کس شان سے ان کے والد آتے ہیں، کس شان سے ان کے بھائی آتے ہیں کہ ان سب کو اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں اور بھائی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ایک وقت چاہیے تھا ان کو واپس لوٹانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں بس ہمارا بچہ ہمارے پاس ہی رہ کے ادھر ادھر نہ جائے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، پورے مصر میں ایک بھی ان کے سوا مسلمان نہیں تھا، اللہ حفاظت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ دودھ پیتے بچے کو باسکٹ میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن توکل نہ ہوتا تو ایسا نہ کر سکتی۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جب اس کو اپنا بچہ، اپنی پیاری چیز، اپنی قیمتی چیز اپنے پاس سے نکال کے اللہ کے حوالے کرنا پڑتی۔ ایسے میں بڑے بڑے ڈیسیژن جو رسک پر مبنی ہوتے ہیں انسان صرف اس وقت لے سکتا ہے جب اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہ میری ہیلپ چاہیے، کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور کس طرح اس آگ میں جا کر بھی وہ صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ ان کا اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔ انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے شفا کی امید نہ ہو، پھر بھی امید نہ چھوڑے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ قومے میں جانے کے بعد کئی دن تک، مہینوں تک بے ہوش رہنے کے بعد لوگ ہوش میں آتے ہیں اور سال ہر سال کو جیتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے کام ہے، یہ معجزات اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کس طرح ساری زندگی امید نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور کس بڑھاپے میں کہ ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، کیسے اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی۔ کیا دکھایا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ بوڑھی عورت کو بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لہٰذا جب کبھی مشکل میں آئے، جب کبھی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کفایت جو ہے وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ عام کفایت یہ ہے کہ عام لوگوں کو زندگی کے معاملات میں، دین دنیا کے معاملات میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ان سے نقصان بھی دور کرتا ہے۔ لیکن خاص کفایت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور متوکل بندوں کی ایسی کفایت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے مشکل ترین معاملات کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پہ چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اس دور کے مومنوں کے لیے بھی ہے، وہ آج کے مومنوں کے لیے بھی ہے، اور یہ خاص کفایت ہے، یعنی آپ کو بھی اللہ کافی ہے، اور جو آپ کو فالو کرے، آپ کے پیروکار ہوں، جو اللہ کی عبادت کرے، جتنا وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اسی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارا گمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے امید بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، اس سے تقوی کرتے ہیں، تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل کافی ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، زندگی کے معاملات میں، زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ توکل دل کی عبادت ہے کہ میرا دل اطمینان میں ہو، مشکل سے مشکل وقت میں اطمینان میں ہو، میرا رب ہے وہ کرے گا، اور توکل سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی توکل ایمان کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً واضح حق پر ہیں۔ تو خاص طور پر جب انسان اپنے معاملات میں کھرا ہو، سچا ہو، واضح ہو، اس وقت اس کو ساری دنیا کی مخالفت کا بھی سامنا ہو تو بالکل ریلیکسڈ ہو، اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ میرا برا نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر انسان حسن ظن رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور زندہ پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ اور پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرے رب کا کارساز ہونا بالکل کافی ہے، اور وہ بندے کو ہر وقت میں کافی ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اچھے حالات ہو یا تکلیف دہ حالات ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں وہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، انسان کو کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے۔ بعض ڈیسیژن مشکل ہوتے ہیں، کبھی انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے کرتا ہے، کرنے چاہیے مشورے، لیکن اس کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر توکل کی کمی ہو تو انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ توکل ایمان کی علامت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل بڑھتا کیسے ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کو توجہ سے سنتا ہے، اس کی یاد پر اس کا دل کام اٹھتا ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھتا اور سنتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہود علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، سورۃ ہود میں آتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، وہ کہتے ہیں کہ فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تم جو میری کوئی بات نہیں مانتے اور میری نصیحت کو تم اپنے لیے بڑا بوجھل سمجھتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو، تو میں اس معاملے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ نے ابھی سنا کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا، جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فوجیں تھی، بنی اسرائیل گھبرا اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا انما یا ربی سیاتین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا، جب حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ دشمن بالکل سامنے آ چکا ہے، اب ہم کیسے بچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس بات کے بعد اللہ نے ان کے اوپر سکینت اتار دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نے دیکھے ہی نہیں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی بات ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے مگر حکمت والا، وہ اپنے سارے فیصلے حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹے کام ہو یا بڑے کام، مثلاً آپ مہمان آ رہے ہیں گھر میں، کھانا بنانا ہے، بہت سا کام ہے، بہت سا، بعض اوقات ہم لوگ بہت پیرک ہو جاتے ہیں، پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر